ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات کو بند کر دے آواز بات. میرے عزیز والد الاحترام دوستو، آج کا یہ پروگرام قاری محمد عثمان صاحب نے مجلس ذکر کے حوالے سے منعقد کیا ہے، اور یہ آغاز ہے اس امید کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت کی صبح تک جاری و ساری رہے گا. ہم ہوں یا نہ ہوں، قاری صاحب ہوں یا نہ ہوں، لیکن اللہ سے یہ دعا ہے، یہی اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہے کہ یہ مدرسہ، یہ مسجد اور یہ مجلس ذکر کا سلسلہ قیامت کی صبح تک قائم و دائم رہے گا. میرے دوستو، رب العالمین کے کلام پاک میں سے میں نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا. خطاب ایمان والوں کو ہے، اس سے کافر، منافق، مشرکین، یہود النصارہ، دنیا کے باقی جتنے بھی مذاہب باطلہ کو ماننے والے لوگ ہیں اس سے نکلتے ہیں. صرف وہ لوگ بچ گئے ہیں جو اللہ کے پیارے ہیں. جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو خاص بات کرنے کے لیے، خاص پیغام دینے کے لیے، خاص مقصد سمجھانے کے لیے بڑے پیار سے، محبت سے کہتا ہے، میرا بیٹا میرے پاس آؤ، میری بات سنو. اسی طرح اللہ فرما رہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اپنے شریکیت میرے اپنے، میرے پاس آؤ، میری بات سنو، میرا پیغام سنو. کیا پیغام ہے؟ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اور یہ اللہ سے ڈرنا اللہ کے خوف کی وجہ سے نہیں. ایمان کا اعلیٰ اور پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے، اللہ سے حیا کی وجہ سے. اس وجہ سے نہیں کہ اللہ قہار ہے، جبار ہے، اللہ عذاب دینے والے ہیں، اس وجہ سے اللہ سے نہ ڈرے.
جیسے کہ ایک نیک وقت بیٹا، سعادت مند بیٹا کہتا ہے اپنے باپ کے بارے میں کہ میں اپنے باپ سے ڈرتا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں بھئی تیرا باپ تجھے مارتا نہیں ہے، تجھے ڈانٹتا نہیں ہے، تیرا باپ سخت لب و لہجے والا نہیں ہے، پھر تو کیوں ڈرتا ہے اپنے باپ سے؟ تو سعادت مند بیٹا کہتا ہے میں اپنے باپ سے حیا کی وجہ سے ڈرتا ہوں کہ میرا ابا میری ضروریات کو پورا کرتا ہے، میری ضروریات کا خیال رکھتا ہے، میری پرورش کرتا ہے، میری اچھی تربیت کرتا ہے اور میری اچھی طرح دیکھ بھال کرتا ہے۔ اس وجہ سے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے باپ کی بے ادبی کروں یا اپنے باپ کی نافرمانی کروں۔ تو اللہ سے ڈرنے کا پہلا درجہ یہی ہے کہ ایمان والا اللہ سے حیا کی وجہ سے ڈرتا ہے کہ اللہ نے مجھے اشرف المخلوق بنایا، بہترین مخلوق بنایا، سب سے افضل ترین مخلوق بنانے کے بعد سب سے افضل ترین نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیج دیا۔ پھر اس کے بعد ایمان کی دولت سے نواز دیا، قرآن کی دولت سے نواز دیا، اللہ کی مجلس سے نواز دیا۔ یہ اللہ کے انعامات ہیں۔ تو ان انعامات کو جب ایمان والا سامنے رکھتا ہے تو ان انعامات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہے کہ اللہ سے حیا کرتا ہے، اللہ کی عظمت کی وجہ سے اللہ سے ڈرتا ہے۔ جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حذیفہ تو ہلاک ہو جائے، قیامت کے لیے تیری کیا تیاری ہے؟ کیا تو نے آخرت کے لیے تیار کر رکھا ہے؟ قیامت کے اس ہولناک منظر کے لیے تیرے پاس کیا سامان ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اللہ کی عظمت تھی، اللہ کی شان تھی، تو انہیں اپنی عبادات نظر نہیں آئی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں میری تیاری تو کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں بھی حاضر ہوتے ہیں، صدقہ خیرات دینے والے بھی ہیں، روزے رکھنے والے بھی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بھی ہیں، آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھنے والے ہیں، بہت عالی شان صحابی ہیں، اتنا بڑے صحابی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ سے آ کر پوچھتے تھے کہ منافقوں کے احوال حضور نے آپ کو بتائے ہیں، بتائیں کہیں میرا نام منافقوں میں تو نہیں ہے۔ اتنے بڑے صحابی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، لیکن اتنے بڑے اعمال، اتنا بڑا ان کے پاس سند، شان و شوکت ہونے کے باوجود عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں میری تیاری کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کی عظمت دل میں تھی، اللہ کی شان دل میں تھی کہ اللہ بہت بڑے ہیں، میں چھوٹا سا انسان ہوں، اللہ کی شان بہت اعلیٰ عرفہ ہے، میری عبادات اللہ کی شان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ جب یہ بات تھی تو حضرت حذیفہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، ماں سوائے اس کے کہ میں اپنی جان، مال، آل، اولاد سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا المرء مع من احب، اے حذیفہ جو جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو میرے دوستو یہ ہے ہماری زندگی کا اصل پیغام جو قرآن نے ہمیں دیا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔
اور فوراً فرمایا کونوا مع الصادقین، اللہ کے سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ کی جو محبت ہے یہ سینہ در سینہ ہے، کتاب پڑھنے سے اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ کتاب پڑھنے سے آپ کے پاس علم آئے گا، آپ کے پاس معلومات آئے گی، آپ علوم شریعہ میں مہارت حاصل کر لیں گے، لیکن اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے یہ ایک سنت ہے، یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ کو یہ محبت سینہ در سینہ ملے گی۔ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ رب العزت کے انوارات، محبت اور اللہ کی تجلیات ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھایا، اور حضرات صحابہ کرام نے اللہ کی محبت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرات تابعین کو سکھائی۔ حضرات تابعین نے تبع تابعین کو، پھر اس طرح یہ سلسلہ اب بھی ہے، قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ تو میرے دوستو، ایک دو واقعات عرض کرتا ہوں قسم کے حوالے سے، کیونکہ آج میرا مطالعہ اسی حوالے سے تھا۔ ایک بار حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ کہیں تشریف لے گئے، تو راستے میں قافلے نے کسی جگہ پڑاؤ کیا، رک گیا، آرام کیا، تو کھانے کے وقت جب کھانا تیار ہوا، دسترخوان لگ گیا، تو ایک آدمی دسترخوان پہ بیٹھا تھا، کھانا دیکھنے کے بعد دسترخوان سے اٹھ کر چلا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو بلوایا اور پوچھا، بھائی آپ نے ہمارے دسترخوان سے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اس نے کہا بس ویسے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، وجہ بتاؤ۔ تو بالآخر وہ مجبور ہو گیا، وجہ بتانے پر عرض کیا، حضرت وجہ یہ ہے کہ ایک دن میں نے مرغی کو دیکھا کہ وہ گندگی کھا رہی تھی، مجھے اتنا کراہت ہوئی کہ میں نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں مرغی نہیں کھاؤں گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایمان والوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو قسمیں کھا کر اپنے اوپر حرام کر دے۔ اور یہ ویسے بھی شریعت کا دستور ہے، اگر آدمی کہیں بھول کر یا غصے میں آ کر خیر کے کام نہ کرنے کے بارے میں قسم کھا لے کہ میں فلاں خیر کا کام، بھلائی کا کام نہیں کروں گا، مثال کے طور پہ آدمی قسم کھاتا ہے میں فلاں مسلمان کے ساتھ بات نہیں کروں گا، یا ایک باپ قسم کھا لیتا ہے میں اپنی اولاد کے ساتھ بات نہیں کروں گا، جو بھی کوئی ایسے خیر کا معاملہ ہو تو شرعاً وہ قسم توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ اس قسم کو باقی رکھنا یہ خیر نہیں ہے، شر ہے۔ تو حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک بار ہم، بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے، فرمایا ایک بار میں اور میرے کچھ ساتھی ہم دوڑے ایک غزوے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف تھے اور انتہائی مصروف تھے۔ میں نے حضور کی مصروفیت کا خیال نہیں رکھا، آتے ہی بس سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اونٹ عنایت فرمائیے مال غنیمت سے۔ حضور نے فرمایا آپ کو اونٹ نہیں دوں گا۔ کیوں؟ حضور مصروف ہیں اور انتہائی مصروف ہے، آپ نے آ کر ان کی مصروفیت کا خیال نہیں رکھا بلکہ اپنی بات دھڑلے سے عرض کر۔ حالانکہ ادب یہ ہے کہ جب ہم کسی کے پاس جائیں، چاہے ہم نے وقت لیا ہوا ہو، اپنے باپ کے پاس جائیں، اپنے استاد کے پاس جائیں، کسی اللہ والے کے پاس جائیں، یا شوہر گھر میں آئے، بیوی شوہر کے گھر آتے ہی سوالات کی پچھاڑ کر دیتی ہے، یہ غیر اخلاقی
اور بے ادبی والا طریقہ ہے۔ آپ کسی کے پاس حاضر ہوئے، سلام کریں اور ٹھہر جائیں، اگلے کی طبیعت دیکھیں، موڈ چیک کریں کہ اس کا موڈ کیا ہے، اس کی طبیعت کیا ہے، وہ اس وقت آپ کی بات سننے کے لیے آمادہ بھی ہے یا نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی پریشانی ہو اور آپ اگلے کی پریشانی اور مصروفیت کو، ٹینشن کو نہ سمجھیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، دوسری بار عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سواریوں کی سخت ضرورت ہے، ہمیں تو بس عنایت فرما ہی دیجیے۔ حضور نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم ابو موسیٰ میں آپ کو اونٹ نہیں دوں گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، جب حضور نے قسم اٹھا لی، ہم نے بھی سمجھ لیا کہ اب کام بننے والا نہیں، ہم ادھر ادھر ہو گئے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معاملات کو، تمام امور کو اچھی طرح سر انجام دیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے تھوڑی دیر آرام فرمایا، آپ کی طبیعت مبارکہ ٹھنڈی ہو گئی۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا ابو موسیٰ اشعری اور اس کے ساتھیوں کو بلاؤ۔ سبحان اللہ۔ جب ابو موسیٰ اشعری حاضر ہوئے، حضور نے آپ کو اونٹ عنایت فرمائے، سواریاں عنایت فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو قسم اٹھائی ہے اور ابھی ہمارے سامنے اٹھائی ہے کہ آپ کو اونٹ نہیں دوں گا، یہ کیا ماجرا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے ہمیں اونٹ عنایت فرما دیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، آپ نے اس وقت سوال کیا جب میں انتہائی اہم امور کو سر انجام دے رہا تھا، آپ نے میری مصروفیت کے وقت خلل ڈالا تو ناراضگی کی وجہ سے میں نے قسم کھائی، لیکن میرے اللہ کا قانون یہ ہے کہ خیر کے کام میں قسم توڑ دو۔ میں نے قسم توڑ دی ہے، میں اس کا کفارہ ادا کروں گا۔ اے موسیٰ اشعری، آپ کو محروم نہیں کر سکتا۔ تو اس واقعہ سے ہمیں ادب کا پیغام ملا ہے کہ جب بھی ہم اپنے بڑوں کے پاس حاضر ہوں، بڑے طریقے سلیقے کے ساتھ جائیں، آرام کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ بیٹھیں۔ ایک بار ایک دور سے صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، یہ ترمذی شریف میں واقعہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، وہ آدمی قافلے کے ساتھ آیا، قافلے والوں نے باہر آ کر اپنی سواریاں گھوڑے اونٹ باندھ کر جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے کہ سلام کر لیں، مصافحہ کر لیں، زیارت کر لیں، لیکن جو ان کے قافلے کا سربراہ سردار تھا وہ بڑے آرام سے اپنی سواری سے اترا، جا کر مسجد نبوی کے ایک کونے میں آرام سے بیٹھ گیا۔ جب طبیعت میں سکون اور اطمینان ہو گیا، پھر جا کر اس نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد اس نے اچھے کپڑے پہنے، صاف ستھرا ہو کر اور خوشبو لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، فرمایا کہ اس آدمی کا آنا مجھے بہت پسند ہے کہ بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ آیا ہے، اور یہاں آنے کے بعد اس نے اچھی طرح آرام کرنے کے بعد میری زیارت کی ہے، ایسے مجھ پر ٹوٹ نہیں پڑا جیسے کہ قافلے کے دوسرے لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ دیکھو اب جو آیا تو جلدی ہے، آئے سب محبت میں مصافحہ کر لیں، زیارت کر لیں، جلد سے جلد فیض یاب ہو جائیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ پسند نہیں آئے جنہوں نے جلدی جلدی اپنے سواریاں باندھی، نہ وضو کیا، نہ ہاتھ دھویا، نہ منہ دھویا، نہ آرام کیا، منہ میں
سفر کی وجہ سے چہرے پر گرد و غبار، داڑھی میں گرد و غبار اور منہ میں تھوک شوک لگی ہوئی، لعاب لگی ہوئی، اور عجیب طبیعت ہوتی ہے تھکاوٹ کی وجہ سے کہ اگلا میزبان بھی پریشان ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب آپ سفر سے تشریف لاتے سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، وہاں وضو فرماتے، 2 نفل پڑھتے آپ کی طبیعت بھی حشاش بشاش ہو جاتی تھی اور اعضاء کو بھی آرام ہو جاتا تھا، سکون مل جاتا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جاتے تھے۔ اب ہم دیکھیں ہمارے اندر یہ طریقے موجود ہیں یا نہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ واقعہ بھی بخاری شریف میں ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مہمان آ گئے اور ابا جان کسی کام کے سلسلے میں باہر گئے تھے۔ جب مہمان آئے میں نے ان کے لیے بکرا ذبح کروایا، بہترین قسم کا کھانا بنایا، دسترخوان لگا دیا، کھانا لگایا، مہمانوں سے کہا کھانا کھا لو۔ مہمانوں نے کہا جب تک ہمارا میزبان نہیں آئے گا ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بار بار اصرار کرتے رہے، لیکن مہمانوں نے کہا نہیں، جب تک جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نہیں آئیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ کافی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، دیکھا مہمانوں کے سامنے کھانا نہیں رکھا ہوا اور ان کی شکلوں سے نمایاں ہو رہا تھا کہ بھوکے پیاسے ہیں۔ عبد الرحمن سے آپ سخت ناراض ہوئے کہ بیٹا آپ نے میرے مہمانوں کا خیال کیوں نہیں رکھا، ان کے سامنے کھانا، دودھ، لسی کیوں نہیں پیش کی؟ تو بیٹے نے عرض کیا ابا جان میں نے یہ ساری چیزیں ان کے سامنے پیش کی لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ جب تک آپ تشریف نہیں لائیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے مہمانوں سے ناراض ہو گئے، فرمایا واللہ اللہ کی قسم میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا، جب آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی آپ نے میرا انتظار کیوں کیا؟ آپ کو چاہیے تھا آپ کھانا کھا لیتے، اتنا دیر سے آپ آئے ہوئے ہو اور میں اتنا دیر سے مزید گھر دیر سے آیا ہوں اور آپ نے کھانا نہیں کھایا، قسم کھائی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ مہمان بھی بڑی حجت والے تھے، انہوں نے بھی قسم کھا لی کہ ابو بکر صدیق ہمیں بھی اللہ کی قسم ہے جب تک آپ کھانا نہیں کھائیں گے ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ بس دونوں طرف سے قسم ہو گئی۔ کافی دیر گزر گئی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی بھوک لگ گئی، مہمان تو پہلے سے بھوکے تھے۔ آپ نے فرمایا بھئی آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، مہمانوں نے عرض کیا حضرت ابھی آپ نے بھی قسم کھا لی، ہم نے بھی قسم کھا لی، کھانا کیسے کھائیں؟ حضرت نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ ہے کہ جب آپ کسی ایسے کام پر قسم کھا لو کہ جو کام کرنے کا ہو، بھلائی کا ہو، اس کے نہ کرنے کی قسم کھا لی، ایسی قسم توڑنا ایمان والے پر واجب ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم قسم توڑتے ہیں اور اس کا کفارہ ادا کریں گے اور کھانا کھاتے ہیں۔ میرے دوستو یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے ہمارے لیے بطور مثال چند واقعات۔ آج ہم ایسے ہیں ہمارے آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، ہم اللہ اللہ تو کرنا چاہتے ہیں کہ کسی اللہ والے کے پاس جائیں، اللہ اللہ سیکھیں، اللہ اللہ کریں، لیکن ہمارے اخلاق ٹھیک نہیں ہیں، ہمارا دل پاک نہیں ہے۔ میرے دادا پیر حکیم اختر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں، فرمایا کہ آپ اتنے عقل مند اور دانا ہو کہ آپ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتے، تو آپ نے العیاذ باللہ نقل کفر نہ باشد
کیا آپ نے اپنے ربا کو، آپ نے اپنے اللہ کو، اپنے مالک اور خالق کو ایسا سمجھا ہے کہ آپ کے دل میں بغض اور کینہ اور حسد کھڑا ہوگا اور اللہ اپنی محبت ڈال دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ مخلوق ہو کر اتنا سمجھدار ہیں کہ اس گلاس کے اندر گندی چیز نہیں ڈالتے، اگر یہ گلاس گندا ہے اس کے اندر دودھ نہیں ڈالتے۔ واش روم کے اندر لوٹا ہے، آپ اچھی طرح پاک صاف کر کے اس کے اندر دودھ ڈالنے کو تیار نہیں کہتے گندا ہے، گندی جگہ سے اس کی نسبت ہے۔ اگر ہمارے دل میں گندگی ہے، ہمارے دل میں بغض، حسد، کینہ ہے، واللہ اللہ اپنی محبت اس بندے کو عطا نہیں کرتا۔ یہ محبت ایک ایسا جوہر ہے، اللہ محبت کا خزانہ اپنے اس پیارے بندے کو دیتے ہیں جس کا دل صاف ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والا جب رات کو سوتا ہے سونے سے پہلے مراقبہ کرے۔ کس چیز کا مراقبہ کرے کہ آج سارا دن میں نے کیا کیا اعمال کیے ہیں، اگر اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے وہ معاف کر کے سوئے، دل میں بغض اور حسد اور کینہ رکھ کے نہ سوئے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ اس پر پھر میرے دادا پیر نے ایک اور بہت زبردست مثال ارشاد فرمائی، فرمایا جو بندہ اللہ سے سچی محبت کرتا ہے، اللہ سے سچا پیار کرتا ہے، محبت کا دعوے دار ہے، اللہ کی محبت کی پہلی سیڑھی، اللہ کی محبت کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ اس انسان کی نظر دوسرے انسانوں کے عیبوں پر، ان کی بدعمالیوں پر، ان کے برے کردار پر نہیں پڑتی، بلکہ اس کی نظر اپنے آپ پر پڑتی ہے۔ آگے پھر مثال دے کے فرماتے تھے کہ ایک لیلا پر مرنے والا مجنوں، وہ تو اپنے روایتی انداز میں فرماتے تھے کہ ہنگنے موتنے والی پر مرنے والا بیکار مجنوں جب اپنی لیلا کی گلی میں جاتا تھا تو اپنے لیلا کی گلی کے کتوں کو بھی بڑے پیار اور محبت سے دیکھتا تھا۔ تو اللہ سے پیار کرنے والا کیسا بندہ ہے کہ اللہ کی مخلوق سے نفرت کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کا بغض اور حسد سینے میں پالتا ہے۔ میرا دوست یہ چیز بہت خطرناک ہے۔ تو ہم مجلس ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، خانقاہوں کا جو پیغام ہوتا ہے یہ دل کی صفائی کا نام ہے۔ ظاہری اعمال ہو رہے ہیں، نماز پڑھی جا رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، روزے رکھے جا رہے ہیں، صدقہ خیرات کیا جا رہا ہے، لیکن امراض باطنہ، روحانی امراض کا علاج خانقاہوں میں ہوتا ہے۔ اور اللہ کی محبت کا راستہ ہنستے ہنساتے ہوئے طے کرے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، میرے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بہت بڑا عالم آیا بیعت ہونے کے لیے، حضرت میر صاحب نے لے آئے اور حضرت نے فرمایا حضرت مہربانی فرمائیں، یہ بہت بڑے نامور عالم ہیں، انہیں اپنا بیعت فرمائیں، یہ بڑا شوق و ذوق رکھتے ہیں آپ کا بیعت ہونے کا۔ تو 10-15 آدمی بیٹھے تھے، حضرت بھی بیٹھے تھے، حضرت نے سر نیچے کیا، پھر اوپر دیکھا کہ اچھا یہ ہمارا بیعت ہونے آیا ہے۔ تو ساتھ میں وہ بچوں والا چھوٹا کھلونا پڑا تھا، کوئی پوتا نواسا آیا ہوگا، تو چھوٹے پہلے موبائل ہوتے تھے، ان میں بھی وہ اس قسم کی آواز ہوتی تھی، حضرت نے اس کا بٹن دبا دیا تو اندر سے آواز آنے لگی، وہ سارے ہنس پڑے، وہ صوفی صاحب بڑے روب دھاپ کے ساتھ بیٹھا رہا۔ حضرت نے فرمایا لے جاؤ، اس کو بیعت نہیں کرنا، اس کے ہنسنے والے پردے خراب ہیں، فرمایا اس کے ہنسنے والے پردے خراب ہیں، ہمارے پاس وہ ہے جو ہنسنے والا ہو۔ اور اللہ کی محبت کا راستہ ہنستے ہنساتے ہوئے طے کرنا چاہیے۔ لوگ تو پہلے روتے ہوئے ہیں، دنیا میں اتنے غم اور دکھ اٹھائے ہوئے ہیں کہ ان کے جو ہے ان کا ہر وقت رونا دھونا ہی ہے، یہ مہنگائی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اور اللہ والوں کے پاس ہیں یہ بھی رلانا شروع کر دیں۔ نہیں،
اللہ والوں کے پاس آئیں گے انشاءاللہ اللہ والے آپ کو ہنستے ہنساتے اللہ کی محبت بھی سکھائیں گے اور یہ طریقت کا راستہ بھی طے کروائیں گے، اور انشاءاللہ یہ مجلس آئندہ بھی جاری رہے گی۔ حضرت نے تو فرمایا تھا کہ ہر ماہ ہونی چاہیے، لیکن میرے پیر و مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا ہر 2 ماہ کے اندر ہو، ہر ماہ نہیں ہوگا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہمارا پروگرام 2 ماہ ہی ہے، ہر 2 ماہ میں ہمارا پروگرام ہوگا۔ اور قاری صاحب سے بھی میں کہتا ہوں کہ مایوس نہیں ہونا، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کم و بیش میں نے ایک جگہ پہ پڑھا 10,000 انبیاء ایسے کھڑے ہوں گے کہ ان کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگا۔ کیا مطلب وہ نبی ناکام ہو گئے؟ نہیں، نبیوں نے اپنا پیغام امت تک پہنچا دیا، امت کو جگا دیا، امت کو سمجھا دیا، آگے مانے یا نہ مانے ان کی مرضی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، فرمایا کہ احسن طریقے سے، نرم بات سے، بہترین انداز سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چاہیے۔ ایسا بھی نہیں ہے یار وہ کو سدنا وہ نہیں آتا، وہ کو سدنا نہیں یار چھوڑ یار آندے دہن کر کاری صاحب تو کو دے بیٹا یہ نہیں آکھنا کریں جو آندے دہن کر نہ آپ سجنے اللہ اللہ سکھاونے شروع جی میں ہوندے تھوڑی تھوڑی قربانی سارے دوست کوشش کرے سو جی میں اگلے والی کاری صاحب کو آکھیں آپ ہی آنے اپنے پترے کو پوترے کو بھتریجے کو گھن دے آنے انشاءاللہ مجلس ذکر جاری رہتے ہون ذکر